آج جو تقریر ہوئی اس دیش کے وزیر اعظم کی، وہ اسی ایجنڈے کا حصہ ہے جو تحریک پاکستان کے وقت مخالفین کا تھا اور اس کے بعد مخالفین کا ہے، جو نواز شریف نے بھی ہولی میں بیان کیا، جو بلاول نے بھی بیان کیا، وہی عمران خان بھی اسی ایجنڈے کا ایک حصہ ہے۔ کہتا کیا ہے کہ یہ صرف بس کشمیر کا مسئلہ ہے، باقی تو ہمارا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، اور یہ حل ہو جائے گا تو ہم ایک ہیں، بارڈر ختم ہو جائیں گے، آپس میں گل مل جائیں گے۔ اسے کون سمجھائے؟ مثال کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے جس طرح جرمنی اور فرانس، حالانکہ انہوں نے آپس میں جنگیں بھی کی ہوئی تھی، بالآخر صلح کر گئے، تو ہم بھی بالآخر صلح کر لیں گے اور یہ بارڈر ختم ہو جائیں گے۔ اسے پتہ نہیں کہ 20 لاکھ جانوں سے بارڈر بنا ہے، کتنی عورتیں بیوہ ہوئی تھیں، کتنے بچے یتیم ہوئے تھے، کتنے ہزار عورتیں آج بھی ہندوؤں سکھوں کے گھر، مسلمانوں کی بیٹیاں ان کے بچے جنم دے رہی ہیں۔ ہمارا علیحدہ ملک قرآن نے بنایا تھا، اور قرآن اپنے بنے ہوئے سے پیچھے نہیں ہٹتا کہ کل تو قرآن کہے کہ اپنا علیحدہ ملک بناؤ، بڑی فضیلت ہے، شہید ہو جاؤ، اور آج قرآن کہے نہیں وہ سب ضائع ہو گئے تھے، اس چیز کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ پاکستان کا بننا قرآن کے نظریے پر ہے، اور قرآن کہتا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین، ہوش کرو، کیا تم مسلمانوں کافروں کو ایک جیسا کر رہے، ایک جیسا تولتے ہو، ایک جیسا بنا رہے ہو؟ نہیں نہیں، ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ یہ 2 نیشن تھیوری ہے جس پر پاکستان بنا۔ یہ تو نعرہ سب کو آتا ہے نا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب پاکستان کا مطلب اس وقت اگر لا الہ الا اللہ تھا تو کیا آج نہیں؟ اور اگر آج ہے تو بارڈر پھر کیسے ختم ہو؟ آج ہے تو اگر بطور فرض مسئلہ کشمیر حل بھی ہو جائے حقیقی معنی میں، تو پھر بھی یہ بارڈر جس طرح اس طرح پھر مقبوضہ کشمیر والا بھی بنے گا، جتنی دیر دلی پہ جھنڈا نہیں لہراتا۔ اور یہ کیا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 علاقے ہیں اور 2 علاقوں کی لڑائی ہے۔ وہ جرمنی فرانس وہ تو دونوں کرسچن تھے، اور ادھر سب کچھ تھا ہی مذہب کے اختلاف پر کہ وہ ہندو ہے، یہ مسلم ہے، ادھر گائے معبود ہے، ادھر گائے کے اوپر چھری چلائی جاتی ہے، ادھر گائے کا مود پیتے ہیں، ادھر گائے کا دودھ پیتے ہیں، ادھر گرو ہے، ادھر وحدہ ہے۔ یہ بڑا فرق ہے۔ وہ بدر و حنین کی لڑائیاں کیا کوئی فیکٹریوں کے جھگڑے تھے؟ کیا کوئی مربع کا جھگڑا تھا؟ کیا کوئی گورے کالے کا ڈفرنس تھا؟ کیا کوئی زبان بولی کا مسئلہ تھا؟ سارے عرب بھی تھے، سارے اسی ماحول کے تھے، بلکہ بعض جو مقابلے میں تھے ایک ہی گھر کے تھے، باپ بیٹا سامنے کھڑے تھے مرنے مارنے کے لیے سرکار کی قیادت میں۔ کیوں ایسا ہوا؟ 2 قومی نظریے پر کہ باقی سب کچھ ایک تھا لیکن نظریہ ایک نہیں تھا۔ ایک طرف بت پرست تھے اور دوسری طرف اللہ وحدہ لا شریک کے بندے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام تھے۔ یہ سارا دین ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کفر سے اتحاد ہو جائے گا، ہماری کفر سے صلح ہو جائے گی؟ ہمارا دین کہتا ہے کہ جس وقت ایک تو نا دوسرے ملک سے شرک کرنے لوگ آ جائیں، جس طرح اب ان کو اجازت دے دی گئی بغیر ویزے کے، ہمارے دین میں ہر شے طے ہے۔ اور آج یہ تقریریں کی جا رہی ہیں، علاقے 2 ہیں، 2 علاقے ہیں بس، ہمارا اور ان کا علاقے کا فرق ہے۔ یہ پتہ ہے پیچھے اس کے کیا ہے؟ اسرائیل کے تھنک ٹینک نے لکھی کہ یہ پاکستان جو ہے
اس کو کوئی مسخر نہیں کر سکتا، یہ دشمن کہہ رہے تھے، اور اگر کوئی اس پہ معذلہ غالب آ بھی گیا تو پھر باقی نہیں رہ سکتا، فوراً قبضہ ٹوٹے گا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اصل اس کے نظریے میں مذہب ہے۔ جن ملکوں کے نظریے میں رنگ ہو کہ کالوں کا ملک، گوروں کا ملک، بولی ہو بلوچوں کا ملک، سندھیوں کا، پنجابیوں کا، اس طرح کی چیزیں، یا پہاڑ سے اس طرف والوں کا ملک، سمندر سے اس طرف والوں کا ملک، تو پھر جب اس ملک پہ حملہ ہوتا ہے تو اس رنگ کو غصہ آتا ہے۔ دیکھو ہمارے رنگ کا ملک جا رہا ہے، دیکھو ہماری بولی کا ملک جا رہا ہے، دیکھو ہمارے جغرافیے کا بنا ہوا ملک جا رہا ہے۔ یہود نے کہا پاکستان پہ جب حملہ ہوتا ہے تو اس وقت مذہب اسلام کو غصہ آتا ہے۔ اب اس کے خلاف جب سے پاکستان بنا ہے، جو ہزاروں سازشیں ہیں، ان میں سے ایک سازش یہ ہے کہ بن تو گیا تھا مذہب کے نام پر، تو انہوں نے کہا اب اس کی شناخت ختم کرو، اس کو محض ایک علاقہ قرار دے دو کہ بر صغیر میں دو قومیں تھیں، لڑ پڑی ہیں، انہوں نے علاقہ بانٹ لیا، ادھر بھی علاقہ ہے ادھر بھی علاقہ ہے۔ جب بھی تذکرہ کرو تو دو علاقوں کے لحاظ سے، یہ نہیں کفر اسلام، دو علاقوں کے لحاظ سے ان کا ذکر کرو، اور ان کی نسل نو کے ذہنوں میں دو علاقے بٹھاؤ۔ جس طرح علاقائی طور پر پیار ہوتا ہے کہ ہم لاہور والے ہیں، دوسرا کہتا ہم گوجرانوالا والے ہیں، تو اتنے تک ان کا ہو کہ ایک یہ کہ ہم بارڈر سے اس طرف والے ہیں، دوسرے یہ کہیں ہم بارڈر سے اس طرف والے ہیں، اور یہ بحثیت دو علاقوں کے اگر لڑیں گے تو پھر مسلمان میں وہ قوت نہیں آئے گی جو رب کی توحید اور سرکار کی رسالت کی قوت کی وجہ سے آتی ہے۔ یہ عالم کفر کو پتہ ہے، انڈیا کو، امریکہ کو، اسرائیل کو، کہ اگر پاکستان اپنے تشخص کے ساتھ جو مذہب اسلام کی یہ سلطنت اور قلعہ ہے، اس تشخص پر قائم رہتے ہوئے یہ ٹکر لے گا تو کسی میں طاقت نہیں کہ اس کا مقابلہ کرے، کیونکہ ٹیکنالوجی سے تو لڑ جاتی ہے، مگر ٹیکنالوجی اس ٹیکنالوجی کا مقابلہ نہیں کرتی جس ٹیکنالوجی کا سٹیرنگ آئیڈیالوجی کے ہاتھ میں ہو۔ ادھر بھی جہاز تھے، ادھر بھی پائلٹ، ادھر بھی پائلٹ، ادھر بھی ٹیکنالوجی، ادھر بھی ٹیکنالوجی، مگر ادھر کا ابھی نندن اور ادھر کا حسن صدیقی، فرق کیا تھا کہ وہ مارے گئے، آئے مارنے تھے، ارے جو کچھ چھپایا گیا وہ تو علیحدہ ہے، یہ ایمان تھا کہ جس کے سامنے مخالف ٹیکنالوجی کی بتی بجھ گئی اور ایمان والی ٹیکنالوجی غالب آ گئی۔ یہ وجہ ہے کہ ہمیں ریلیجیس فریڈم کا سبق دیا جاتا ہے۔ امریکہ پاکستان کو فری سوسائٹی بنانا چاہتا ہے کہ جتنا مسلم کا اتنا ہندو کا ہے، اور یہی ایجنڈا ہے۔ وہ فیاض الحسن چوہان، اسی پنجاب کا جو وزیر اطلاعات تھا، جب اس نے یہ کہا تھا کہ اے گائے کا دودھ پینے والوں، ہم اسلام والے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اس جملے پر اسے وزارت سے نکالا گیا کہ تم نے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ اب جو ٹھیس قرآن پہنچائے تو مسلمان کیوں نہ پہنچائے؟ عید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، اللہ